اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دفعہ درود پاک بارگاہ رسالت والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ باب گرامی، ایک مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اگر میں مسئلہ سمجھانے میں جلدی کامیاب ہو گیا تو جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ آپ نے بھی یہ ذرا دھیان رکھنا کہ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں مسئلے کا تک پہنچ جائیں۔ مسئلہ یہ ہے، ابھی علامہ صاحب عزت کی بات کر رہے تھے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو عزت ملتی ہے، آگے آنے والے کو عزت ملتی ہے۔ تو ایک طے شدہ مسئلہ اسلام کا ہے، شریعت کا ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، پڑھیں ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنا سونا کلمہ ہے۔ کلمہ شریف جو ہے، جو پڑھ کے بندہ اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، یہ ایک نور کا قلعہ ہے جس میں بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اندر بڑھ جاتا ہے۔ جب اندر داخل ہو جاتا ہے، اب اندر بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ العزت فی المتابعت والذلت فی المعصیت۔ عزت کس کو ملتی ہے؟ علامہ عباس صاحب نے بھی بات کی تو میں چاہتا ہوں اسی پر بات کریں کہ عزت کا حقدار کون ہے؟ قرآن کا ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کی، ساری کی ساری عزت کس کی ہے؟ پھر آگے ایک اور مقام پر فرمایا ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین۔ عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت ایمان والوں کی ہے۔ اللہ کو عزت ملی کہ وہ خالق عزت ہے، وہ خود اللہ اکبر ہے، کبریائی اس کی عزت ہے، بڑائی اس کی عزت ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، راز کے کائنات ہے، ساری چیزوں کا مالک وہ ہے، تو وہ تو عزت کا خالق ہے۔ اس کے رسول کو عزت کیسے ملی؟ اس کے رسول کو عزت ایسے ملی کہ اس کے رسول نے جو نبوت و رسالت اللہ نے ان کے ذمہ لگائی، ساری زندگی اسی نبوت و رسالت کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہے، آپ تو یہاں 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھتے ہیں جی؟ رسول اللہ کی جنازے کی امامت کیسی ہوئی، نماز کیسی ہوئی؟ میرے آقا جب تشریف لے گئے، سب سے پہلے جبریل آئے، عزرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے۔ ان 4 معزز و مقدس فرشتوں نے پہلے نماز جنازہ پڑھی۔ اس میں کوئی تکبیر نہیں تھی، کوئی امام نہیں تھا، یہ 4 فرشتے اس طرح کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ، یا جو بھی کلمات تھے ان کے، انہوں نے جو فرشتے سلام پڑھتے ہیں، ہم بھی سلام پڑھتے ہیں، اللہ بھی سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، انہوں نے رسول اللہ پر درود بھیجا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے قرآن اور نبوت اور رسالت کامل طور پر اپنے مخلوق اور اللہ کے بندوں تک پہنچا دی۔ انہوں نے گواہی دی۔ پھر اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے آئے، حاملین مقربین آئے، فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں آتی رہی، رسول اللہ کو سلام کرتی رہی اور یہ عرض کرتی رہی یا رسول اللہ، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے نبوت کا کام پورا کر دیا۔ پھر جب فرشتوں کا کام ختم ہو گیا، پھر جناب صدیق اکبر آئے، جناب فاروق اعظم آئے، جناب عثمان غنی۔ یہ نماز جنازہ رسول اللہ کے بیان کر رہا ہوں اور ذمہ دار ہوں، مسترد بات کر رہا ہوں
پھر جناب مولا علی آئے، ان 4 ہستیوں نے حاضر ہو کر رسول اللہ کی گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نبوت کا کام کر دیا، رسالت کا کام کر دیا ہے، آپ نے جس کام آئے تھے وہ کام پورا کیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر ان خلفاء راشدین کے بعد 10 مبشرہ آئے، باقی 6 صحابہ آئے، پھر بدری آئے، پھر سابقون الاولون آئے جی، پھر مہاجرین آئے، پھر انصار آئے، سب نے 10 بندوں کی ٹولیاں بنائی اور نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ میرے آقا کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں تھا، کوئی تکبیر نہیں ہوئی، ایک ہی کام ہوا ہے کہ انہوں نے گواہی دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ذمہ جو کام تھا رسالت کا وہ آپ نے کر دیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ تمہارا تو جنازہ رسول اللہ کی طرح نہیں ہے تو تم کیسے رسول اللہ کی طرح ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات اقدس کی جو رسالت و نبوت کا پیغام ہے، یہ قاعدہ کلیہ بن گیا، جو عزت چاہتا ہے شریعت پر عمل کرے گا اللہ اس کو عزت عطا فرما دے گا۔ مثلا یہاں آپ کھڑے ہیں، سامنے نماز مسجد ہے، آپ کیا کریں؟ اذان ہوگی، جا کے نماز پڑھیں، آپ معزز ہو جائیں گے۔ اب کیا ہو جائیں گے؟ عزت۔ کیسے ہوگی عزت؟ کہ رسول پاک نے فرمایا 2 ٹائم میں شفٹ بدلتی ہے، فجر کی نماز کے وقت جو رات کے فرشتے آئے ہوئے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور پھر اوپر سے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کے پاس فرشتے موجود ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، اس ختم میں فرشتے بھی موجود ہیں، اس ختم میں فرشتے بھی نہیں بولے آپ، سبحان اللہ نہیں کہا، آپ کو احساس نہیں ہوا کہ فرشتہ کون ہے؟ اللہ کی مقدس و مطہر مخلوق ہے، معصوم عن الخطا ہے، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت بندگی اور عبادت کرتے رہتے ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ اور جب تم نماز کا سلام پھر تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم نے نیت کرنی ہے کہ جو میرے دائیں طرف بندے ان کو سلام اور میرے جو دائیں طرف فرشتے ہیں ان کو سلام، ان فرشتوں کو بھی سلام کرنا ہے، دائیں اور بائیں فرشتے موجود ہیں۔ عزت کس کو ملے گی؟ عزت دار کون ہے؟ فرمایا جو شریعت پر عمل کرے وہ، میری آواز آ رہی ہے؟ بس کوئی بات نہیں، اسپیکر چلے نہ چلے، میری توجہ سے بات سنیں۔ جو شریعت پر عمل کرے گا وہ عزت دار ہے، اور جو شریعت پر عمل نہیں کرے گا وہ ذلیل ہے۔ سمپل بات ہے، اور یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ شریعت کا قاعدہ کلیہ اور ضابطہ ہے۔ میں قرآن کی 1 آیت نہیں، 10 آیت نہیں، 20 آیات اس بات پر پڑھ سکتا ہوں کہ جو تقوی والا ہے اللہ کے عزت والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس چھت کے نیچے، اس شامیانے کے نیچے جتنے بندے بیٹھے، میں تو گنہگار آدمی ہوں، یہاں بڑے بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار لوگ بیٹھے ہیں، جو تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا ہے، وہ عزت والا ہے۔ جو جھوٹ سے بچتا ہے عزت والا ہے، جو سچ بولتا ہے عزت والا ہے۔ عزت ہے ہی شریعت میں، عزت ہے ہی مطابعت میں۔ اور کیا بتایا؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے یہ بات بتائی ہے قرآن شریف میں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، یہ منصوب متصل کی ضمیر ہے، یحببکم اللہ، اللہ اس کا فاعل ہے، یحبب کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ یعنی اگر تم اللہ کے نبی کے طریقے پر چلو، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا نمازی پر اللہ، نمازی سے اللہ محبت کر رہا ہے، روزے دار سے اللہ محبت کر رہا ہے، متقی سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ تو یہ محبت، اللہ کی محبت جس کو مل جائے،
حضرات میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ جب میرا اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، یہ چھوٹا تمغہ نہیں ہے، یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، جب میرا اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ جبریل کو کہتا ہے جبریل آسمانوں پر اعلان کر کہ اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل آسمانوں میں اعلان کرتا ہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس بندے کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے قبیلے برادری کا نام، اس کے علاقے کا نام وہاں پکارا جاتا ہے، پورے ساتوں آسمانوں میں عرش پر اس کا نام گونجتا ہے کہ فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور دیکھو عزت کیا ہوتی ہے، جس کا نام جو ہے، جس کے بڑے فلیکسیں لگے، جس کا ٹی وی میں نام آ جائے۔ آج کل تو یہ کہتے ہیں نعت خان، وہ بڑا نعت خان ہے جس کا جو ٹی وی میں پڑھتا ہے، جو ٹی وی میں خطاب کرتا ہے وہ بڑا، اور جس کا نام اللہ کے عرش پر بھی پکارا جائے اور جبریل کہیں عرش والو اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل اعلان کر کے واپس آئے، اللہ نے کہا کر دیا؟ یا اللہ کر دیا۔ فرمایا کہاں کیا؟ یا اللہ پہلے آسمان میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، عرش پر، کرسی پر اعلان کر دیا۔ فرمایا زمین پر نہیں کیا؟ یا اللہ سے کہا جا زمین پر بھی اعلان کر کے۔ جبریل آتا ہے، نیک بندے کی عزت کی بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کا نام جبریل پکارے، نہیں سمجھے ہو تسی مسلمانوں، نہیں سمجھے، جس کا نام جبریل پکارے کہ اوے پاکستانیوں فلاں بن فلاں بن فلاں برادری کا فلاں قبیلے کا فلاں علاقے کا بندہ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر پاکستان کیا، ہندوستان کیا، عراق کیا، ایران کیا، افغانستان، پوری دنیا میں اعلان ہوتا ہے اس بندے کا، تو مجھے بتاؤ عزت ملی نہ ملی؟ اب دوسرا صلہ شریعت پر عمل کرنے کا کیا ہے؟ اللہ اس بندے کو نور کا مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ نور کا، آپ نے کبھی نور کا مشاہدہ کیا؟ ایک مولانا عبدالستار نیازی یہاں پاکستان کے تھے، ایک مولانا عبدالستار نیازی تھے، تقریباً کو 150-200 سال پہلے ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ آ رہے تھے کہیں سے، تو سامنے سے ایک دیوبندی عالم جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں سے درس قرآن لے کے آئے۔ انہوں نے کہا اے مولوی صاحب ذرا بات سنو۔ بھائی ان کا قرآن آتا ہے؟ کہتے جی درس دے کے آئے، شیخ الحدیث صاحب ہیں، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، بتائیں کیا بات ہے؟ فرمایا یہ تو آیت سناؤ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ پھر ان پر فرشتے نازل کرتا ہے۔ ان کا بولی جی تسی دسو فرشتے تے دور دی گل تہاڈے کدے کوئی چڑیل بھی نازل ہوگا؟ اتنا جو قرآن پڑھ کے آ رہے ہو، اتنا جو قرآن پڑھتے ہو، تو کوئی چڑیل کو بھی دیکھا ہے تم پر نازل ہوئی ہو؟ وہ ایک فرشتے نازل ہوتے نبی کے عاشقوں پر، نبی سے وفا کرنے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی عزت دار وہ ہے جس پر اللہ فرشتے نازل کرتا ہے۔ اور مکاشفۃ القلوب میں غزالی نے لکھا ہے کہ جب بندہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت اکیلا ہی، ایک تو وہ اللہ والے ہیں نا، چلو ہم اچھا ہی سمجھتے ہیں لیکن ہم شریعت اس کے بارے میں روکتی ہے، منع کرتی ہے کہ جو 3:30 بجے یا 2:30 بجے سپیکر کھول کے اگر لوگوں کو میں تو اٹھ کر تو بھی اٹھ گئے، منع ہے۔ تدائی صرف 5 نمازوں کے لیے، کتنے کے لیے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا صرف اعلان ہوگا، باقی کسی نماز کا اعلان نہیں ہوگا۔ انہی 5 نمازوں کی تدائی اور دعوت ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ لیکن جو کوئی بندہ کہتا ہے نماز کے لیے ایسے کھڑا ہوتا ہے، فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کون بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ سحری کے وقت، تہجد کے وقت، اس وقت ایک ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے جو پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔